کسی مصور نے آج تک نہ خیال تصویر بھی اتاری، مثال جس کی بیان نہ ہو پائے، رب کی جنت ہے ایسی پیاری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ حضرات، آج کی اس مجلس میں اللہ رب العزت کے قرآن میں فرقان حمید میں اہل ایمان کی جو جزا یوم القیامہ کو ملنے والی ہے وہ ہیں جنات، باغات۔ تو ان جنتوں کی وسعتوں کے حوالے سے جنتوں کی یا جنت کی وسعتیں کتنی ہیں، کتنی ان کی لمبائی ہے، کتنی چوڑائی ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے سب سے پہلی بات ذہن نشین رکھنے والی یہ ہے، نفسیاتی طور پر آدمی اس بات پہ غور کرے کہ خالق کائنات نے زمین و آسمان وما بینہما کا نظام بنایا ہے، اور حضرت انسان کو سب سے آخر میں پیدا کیا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ سب سے آخر میں حضرت انسان کو بنایا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ پھر ان سے ان کی بیوی کو بنایا۔ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کے الفاظ ہیں، پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً سارا نظام بنایا۔ پھر اس نظام کے ساتھ ساتھ ارشاد ہوتا ہے رب العالمین کا، اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تعلیمات میری طرف سے، رہنمائی میری طرف سے، ہدایت نامہ میری طرف سے، کتابوں، شریعتوں، نبوتوں، رسالتوں کی صورت میں آیا کرے گا۔ جو لوگ اس کو فالو کریں گے وہ لوگ کامیاب و کامران ہوں گے۔ وہ وہاں سے سلسلہ چلا، چلتے چلتے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین پہ آ کے یہ سلسلہ نبوت رسالت کا اللہ نے مکمل فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمائی ہے، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا کا ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو وعدے فرمائے ہیں، اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کی جزا کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو باغات اور جنتیں دیں گے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی، اور جب وہ آخرت کی زندگی برزخ کا دور ختم کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے ترجمان کے بغیر، اور قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قیامت والے دن میزان عدل قائم کیا جائے گا، اور ان کو ہر طرح کی جزا اور سزا کا نظام بنایا جائے گا۔ بلکہ اس میں وضاحت ہے، حدیث شریف کے اندر بھی ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی اس کی وضاحت ہے، جو کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے، رسالت مآب کا ارشاد ہے 70,000 بندہ میری امت کا بغیر حساب جنت میں جائے گا، اور ادھر کچھ لوگ ایسے ہیں بد نصیب وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جن کے لیے ہم میزان عدل قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کا ترازو وزن رکھا ہی نہیں جائے گا، علی طول جہنم میں جائیں گے۔ عرض کرنا مقصود یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ملنے والی جزا کی جو وضاحت فرمائی ہے
جس حوالے سے اس مجلس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تم کاوش کرو، کوشش کرو، جلدی کرو، بھاگ دوڑ کرو، محنت کرو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب سے تمہیں بخشش کیسے مل سکتی ہے اور تمہیں جنت کیسے مل سکتی ہے، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں و زمینوں کے برابر ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اب اس چوڑائی کا یا وسعت کا تصور جو اپنے ذہن میں ہم رکھ سکتے ہیں وہ اس حوالے سے ہیں۔ آج کی دنیا، پڑھی لکھی دنیا، سائنسدان، ان کے بے شمار بیان موجود ہیں۔ وہ اس کرۂ ارض کے بارے میں ایک بیان سائنسدانوں کا یہ بھی ہے کہ جو آسمان پہ ہمیں سورج نظر آتا ہے، اس سورج کا جو حجم ہے زمین کے مقابلے میں 3,37,000 گنا بڑا ہے سورج۔ تو اگر سورج کو ہم دیکھیں آسمان پر تو وہ صرف ایک فٹ بال کے برابر ہمیں آسمان پہ نظر آتا ہے۔ جو ہمیں آسمان کے مقابلے میں فٹ بال کے مقابل نظر آنے والی شے زمین کے مقابلے میں 3,37,000 گنا بڑی ہے، تو تصور کریں کہ وہ آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ رب السماوات والارض نے ارشاد فرمایا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض، اس جنت کی چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور آیت سورہ حدید میں ہے، قرآن مجید کے اندر سورہ حدید 27ویں پارے میں اس کے ارشاد ہوتا ہے وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ بھی قرآن مجید کی آیت جس طرح میں نے حوالہ دیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مسابقت کرو۔ مسابقت کا معنی ہوتا ہے دو گروپوں میں، دو پارٹیوں میں دو فرد جو آپس میں مقابلہ کریں، دوڑ لگائیں۔ تو فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مسابقت کرو، دوڑ لگاؤ، اِلیٰ مغفرۃ من ربکم وجنہ، دو ہی چیزیں بتائی ہیں۔ اللہ کی بخشش تم کس طرح حاصل کر سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ تم جنت کس طرح حاصل کر سکتے ہو، جس کی چوڑائی عرضھا کعرض السماء والارض، اس کی چوڑائی آسمان کے اور اس زمین کے چوڑائی کے برابر ہے۔ اور فرمایا ہے عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کو سچ مانتے ہیں، قرآن کی حقیقت کو وہ صحیح درست سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو عطا فرمائیں۔ دوسری ایک اور قرآن مجید کے اندر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آج تک کوئی جان نہیں جانتی کہ جو کچھ ہم نے ان باغوں میں، ان جنتوں میں، ان کی وسعتوں میں، ان کی خوبیوں میں جو کچھ ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اور اس میں بے تکرار بھی آ جاتا ہے، حدیث کے اندر بیان آتا ہے، اللہ کے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کوئی انسان جو بھی ہے آنکھ رکھتا ہے، جو کان رکھتا ہے اور اس کے پاس دل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما لا عین رأت، آج تک اس کی وسعت کا، اس کی خوبی کا اور اس کی اچھائیوں کا اور ان کی زیبائشوں اور عیشوں کا آج تک کسی آنکھ نے کبھی منظر دنیا میں نہیں دیکھا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک اس کے بارے میں کبھی بات نہیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا تصور تک نہیں آیا۔ ایک اور ہے آیت قرآن مجید میں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب آپ دیکھیں گے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا، بہت بڑا ملک، بڑی عظمت والا، شان والا، کبریائی والا، آپ وہاں کی بادشاہت دیکھیں گے۔ جب آپ جنت کو، اصل معاملہ تو وہی ہے، جب انسان دیکھے گا تو اس وقت جو دنیا کا آرام ہے، دنیا کی آسائش ہے، دنیا کے منظر ہے، وہ سارے بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چھپا رکھا ہے اس کی وسعتوں کے بارے میں اور اس کی خوبیوں کے بارے میں اور اس کے بارے میں جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ اتنی بڑی جنت ہے، اتنے بڑا وہ وہاں نظام ہے کہ اس جنت کے اندر جو ایک درخت ہے، اس درخت کا سایہ، اس درخت کے سائے کے نیچے 100 سال گھوڑا چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں
تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک تو میرا سلام اپنی امت کو دینا کہ ابراہیم نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، دوسرا یہ فرمان جاری کیا کہ میرا ایک پیغام دینا اپنی امت کو، پیغام یہ دینا کہ ان سے کہنا کہ جنت کی سرزمین بڑی خوشگوار ہے اور وہ بڑی سرسبز و شاداب ہے، بڑی زرخیز ہے، لیکن اس کے پلاٹ جو ہیں اس کے اندر شجرکاری آپ نے کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے، اس درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ 100 سال تک گھوڑا چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر 100 درجات ہیں، اس طرح سمجھ لیں طے بطے ہیں یا جس طرح بھی اس کی حقیقت واضح ہو سکتی ہے، رسالت مآب کا فرمان ہے 100 درجات ہیں جنت میں، ایک درجہ دوسرے درجے کے درمیان اس کا اتنا فاصلہ بنتا ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ بنتا ہے، ایک ایک درجے کے درمیان اتنا فاصلہ جنت کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، انعام پانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول میں وہ سارے سرسبز و شاداب ان کے جو مکان اور ان کے جو سارے سلسلے ان کو جو ملیں گے۔ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا شخص ہے اس کے بارے میں حدیث کے اندر وضاحت آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، حدیث کے اندر وضاحت آتی ہے جب وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا تو اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اس کو اشتیاق دلانے کے لیے، ذوق پیدا کرنے کے لیے اس کے قریب بڑا خوبصورت درخت اگ جائے گا، تو اس کی ہوائیں آئیں گی، اس کی خوشبو آئے گی اور اس کا سایہ وہ محظوظ ہوگا، اللہ سے درخواست کرے گا کہ اللہ کہ مجھے اس درخت کے قریب کر دو۔ اللہ تعالیٰ اس سے وعدے لیں گے اگر تو اس درخت کے قریب تجھے کر دیا جائے کیا دوبارہ کو سوال تو مجھ سے نہیں کرو گے، تیری اور کو ڈیمانڈ تو نہیں؟ وہ کہے گا نہیں اللہ مجھے صرف اس درخت کے قریب کر دو، میں جل کے جہنم کے اندر سزا اور عذاب کے اندر مبتلا رہ کے بڑا پریشان رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات کو فرما لیں گے، قبول کر کے درخت کے قریب اس کو بھیج دیں گے، اس کے قریب ایک اور اچھا درخت بن جائے گا۔ اب وہ ڈیمانڈ کرے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے پاس، اس طرح ایک درخت دوسرا درخت چلتے وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ جب جنت کے دروازے تک پہنچے گا تو پھر وہ اللہ سے درخواست کرتا رہے گا کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے، میری حالت پہ رحم فرماؤ، مجھے جنت میں داخل کر دو، مجھے میرے حال پہ رحم کرو۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اگر آج تک تو نے میرے ساتھ جتنے وعدے کیے پھر تو نئی بات شروع کر دیتا ہے، نئی ڈیمانڈ شروع کر دیتا ہے، تو نے میرے ساتھ پکے وعدے کیے تھے، کہتا ہے یا اللہ میری آخری ڈیمانڈ ہے، میری آخری درخواست ہے، میری آخری یہ بات ہے، میری حالت پہ رحم فرمائے، مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی درخواست کو قبول فرمائیں گے۔ جب وہ درخواست قبول ہو جائے گی تو جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ کہ یہ تو جنت ساری بھری ہوئی ہے، اس میں تو لوگ اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے باغوں میں سارے آرام فرما رہے ہیں، تو میرے لیے کیا ہے؟ حدیث کے اندر بیان آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم تو خواہش کر، تو اپنی تمنا اور خواہش کر، وہ خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، اس کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنی تو نے خواہش کی ہے تجھے وہ بھی ملے گا، اور جتنی دنیا ہے اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا ہم تمہیں جنت دیتے ہیں، اتنی جگہ جنت میں دیتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اور وہ بندہ بڑا پریشان ہو کے کہے گا کہ یا اللہ میرے ساتھ تو مذاق کرتے ہو، اتنی جگہ میں نے کیا کرنی ہے اور اتنی جگہ مجھے کیسے مل سکتی ہے؟ یہاں رسالت مآب حدیث میں آتا ہے کہ ہم مسکرا پڑے حتیٰ کہ کھلکھلائے کہ اس بندے کے تعجب کرنے پر اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح تبصرہ کرنے پر بڑا پریشان ہو کے کہتا ہے کہ یا اللہ اتنی جگہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں خالق کائنات ہوں، میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے اور میں نے جو بات کی ہے ٹھیک کی ہے، میں نے جتنی دنیا ہے دنیا کے مقابلے میں 10 گنا میں تجھے جگہ دیتا ہوں۔ رسالت مآب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خواہش کے مطابق بھی اور دنیا کے مقابلے میں 10 گنا جگہ اس کو ملے گی۔ یہ آخری جنتی ہے تو سب سے پہلا جنتی اس کو کتنی جگہ ملے گی؟ یہ جنتوں کی وسطوں کا تصور قرآن و حدیث کے اندر جو ہے میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں پھر جگہ بچ جائے گی۔ وہ کتنی بڑی جگہ ہے، کتنی بڑی وہ جنت ہے، کتنا بڑا اس کا طول و عرض ہے، کتنے بڑے اس کے درجات ہیں، ان کے اندر کتنے فاصلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ خاص ایک مخلوق پیدا فرمائیں گے، ینشئ اللہ، اللہ تعالیٰ کا مخلوق پیدا کریں گے،
اپنی اس جنت کو بھرنے کے لیے یخلق مما یشاء، اللہ تعالیٰ جس طرح مخلوق پیدا کریں گے، جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے اپنی جنت کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس مخلوق کو پیدا کر کے اپنی جنت کو بھریں گے۔ حضرات گرامی، تصور پیش کرنا مقصود اشتیاق دلانا اور دین اسلام کی تعلیمات کا ترغیب دلانا، اور دوسرے لفظوں میں ترہیب بھی ہے کہ تاکہ انسان ڈرے، دوسری طرف نہ جا سکے اور جنت کی طرف آنے کے لیے۔ اور سب سے بنیادی بات جو دین اسلام نے پیش فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی بات کو بن و ان تسلیم کرنا اور اس کو مذاق نہ سمجھنا، رسالت مآب کے فرامین کو من و ان قبول کرنا۔ قرآن مجید کے اندر جو تصور اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے ان آیات کے اندر، جب آپ دیکھو گے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا مُلْكًا كَبِيرًا، بہت بڑا ملک، بڑے بڑے عظیم محلات، کیونکہ محلات کا ذکر دوسری نشست میں آئے گا انشاءاللہ، تو محلات کا، دروازوں کا، مکانوں کا اور باغات کا، درختوں کا اور ان کے وہ جو مکانات بنے ہوئے ہیں اس کا سارا تصور دین اسلام کی تعلیمات میں قرآن و حدیث کے اندر جو پیش فرمایا گیا ہے۔ تو اصل مسئلہ سمجھنا کہ یہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فائنل سمجھتے ہیں، منول جانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، بنیادی طور پہ بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی، نؤمن باللہ وبما جاء عن اللہ وعلی مراد اللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ فرما دیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا جو مطلب مقصد ہے اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح نؤمن برسول اللہ وبما جاء رسول اللہ وعلی مراد رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ آپ نے فرمایا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو فرمانے کا جو آپ کا مطلب اور مقصد ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بنیادی تعلیمات بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور ایمان لانا۔ مقصد یہ ہے کہ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی تصدیق کی جاتی ہے، تفتیش نہیں کی جاتی، نہ مذاق اڑایا جاتا ہے، نہ شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تصدیق بنیادی طور پہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور قرآن مجید کے بیان کردہ جو ارشادات ہیں، فرامین ہیں، اس کی تصدیق اور اس کی توضیح پر ایمان اور عمل کی بنیاد پر یہ جنتیں ملیں گی، جس کی وسعت کا تذکرہ آپ نے سنا اور جس کے بیانات کا آپ نے تذکرہ سنا، قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات کے حوالے سے، وہ درجات بندیاں اور ان کے اندر جو فرق ہیں، ان کی اونچائی کتنی ہے، وسعت کتنی ہے اور ان کے بیانات کتنے ہیں، جو ان کے اندر بیانات ہوں گے، پھر وہ جنتی جو ہیں اتنا خوش ہوں گے، سلام قولا من رب الرحیم، یہی کہتے ہوں گے، اور وہ وسطوں کا تصور تہین کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو یہ جو مجلس ہے، اس مجلس کے اندر ہم کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیمات کی روشنی میں جنتوں کی حقیقت، جنتوں کی وسعتیں اور ان کی جو طول و عرض کی داستان ہے وہ قرآن کی زبانی، رسالت امام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی زبانی، اور جو اس کا خلاصہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کا جو احادیث کی کتابوں کے اندر بیان ہے، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، استدعا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں رہ کر ایسی کاوش کریں اور ہمارے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو کہ صحابہ کرام ساری زندگی اس کا اشتیاق رسالت مآب کی تعلیمات سے انہوں نے حاصل کیا کہ ہمیں جنت کس طرح مل سکتی ہے، جنت کے دروازے تک ہم کس طرح جا سکتے ہیں، خرچ کر کے، شہادت حاصل کر کے، انفاق فی سبیل اللہ کر کے، قیام اللیل کر کے، جو بھی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائیاں آسمان و زمینوں کے برابر ہیں، اور سابقوا الی مغفرۃ من ربکم عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ قسمت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ کے ارشادات کو، اس صحابی نے عرض کیا تھا، اللہ کی قسم لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا، اللہ کے رسول جو آپ نے فرما دیا ہے نہ اس میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افلح الرجل ان صدق، اس بندے نے اگر سچ کہا ہے تو یہ کامیاب ہے اور کامران ہے، اور یہ کامیابی اور کامرانی اسی بنیاد پر ہے، اور اس کامرانی کی جزا اور اس کا جو صلہ ہے وہ جنتیں ہیں، اور جنتوں کی وسطوں کا ذکر آپ نے کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سنا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
یہ جو بیانات آپ نے اس سے پہلے بھی سنے ہیں، یہ ساری اصل میں تعلیمات یہی ہیں، ہم اللہ کی طرف آئیں، رسالت مآب کی تعلیمات کو سیکھیں، قرآن مجید کے بیان کردہ اصول ہیں ان کو سچا جانیں، اور اپنی زندگی کے اندر اپنے معاملات کو درست کریں، جس کے عوض میں، جس کے معاوضے میں، جس کے صلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جنتیں حاصل ہو سکیں، مل سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خدا کی تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہاں تک، وہ نعمتیں جن کا نام آیا ہے آج تک نہ کسی زباں تک، کسی مصور نے آج تک نہ خیالی تصویر بھی اتاری، مثال جس کی بیان نہ ہو پائے رب کی جنت ہے ایسی پیاری، مثال جس کی بیان نہ ہو پائے رب کی جنت ہے ایسی پیاری۔